اور بحث کچھ مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علامہ ابن رشد مالکی قرطبی اندلسی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بدایت المجتہد کے پہلے باب میں، جہاں پہ وضو سے متعلق متفق علیہ مسائل بیان کرنے کے بعد ائمہ مذاہب کے درمیان جو مختلف فی مسائل ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 12 مسائل ہیں جو مختلف فی ہیں، ان میں سے آج ہم لوگ 5واں چھٹا مسئلہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں المسألۃ الخامسہ من التحدید، یہ 5واں مسئلہ بھی تحدید سے متعلق ہے کہ کون سا کام کہاں تک کرنا ہے۔ فرائض وضو میں جو اب ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی تحدید سے متعلق، یعنی سر کا جو مسح ہے اس کی لمٹ کیا ہے، کہاں تک مسح کرنا ہے۔ فرماتے اتفق العلماء على ان غسل الیدین والذراعین من فروض الوضوء، یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا دھلنا اور ذراعین کا دھلنا یہ تو وضو کے فرائض سے ہے۔ ظاہر یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ لفظ یدین سے مراد کفین ہے، کف ہتھیلیاں، اور ذراعین سے مراد بازو ہے نا۔ اب اس کے بعد باہ تعدد جو کوہنی سے بغل تک کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ لفظ یدین پورے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہتھیلیوں پر بھی انگلیوں سمیت، اور جو ذراعین ہوتے ہیں جنہیں بازو کہتے ہیں، پھر عضد۔ تو یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ اور دونوں بازو، ان دونوں کا دھلنا یہ تو وضو کے فرائض میں سے ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ بھی دھلو مرافق سمیت۔ یہ دیکھو، لیکن مختلف فی مسئلہ کیا ہے، تھوڑی دیر میں یہاں تک مختلف فی مسئلہ ہے فی ہاں ادخال واختلفوا فی ادخال المرافق فیہا، کہ اس سلسلے میں کیا کوہنیاں بھی داخل ہیں، تو کوہنیوں کو اس میں داخل کرنے کے معاملے میں مختلف اختلاف ہو گیا علماء کا۔ جمہور علماء اور امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اس کے ادخال کے وجوب کے قائل ہیں، یہ واجب ہے۔ دیکھیے یہاں پر جمہور کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد مالک و شافعی و ابو حنیفہ، یعنی اسی کی تفصیل ہو گئی جمہور کی۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کوہنیاں بھی ہاتھوں کے دھلنے کے معاملے میں داخل ہیں، کہ انہیں بھی دھلنا واجب ہے۔ لیکن فرمایا کہ بعض اہل ظاہر اور بعض فقہائے مالکیہ اور امام طبری اس طرف گئے ہیں کہ لا یجب ادخالها فی الغسل، کوہنیوں کو غسل میں داخل نہیں کرنا ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ کوہنیاں بھی ہاتھ دھلنے میں داخل ہوں، اور انہیں دھلنا واجب ہو کہ اگر نہ دھلے تو وضو نہ ہو۔ تو بعض مالکیہ اور امام طبری یہ اس بات کے قائل ہیں۔ جمہور علماء امت کوہنیوں کو دھلنا واجب قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو موقف کا اختلاف ہو گیا، مذہب کا اختلاف ہو گیا۔ سبب اختلاف کیا ہے؟ والسبب في اختلاف في ذلك الاشتراك الذي في حرف الى وفي اسم اليد في كلام العرب، وہ اشتراک جو
حرف الہ میں ہے. حرف الہ جو ہے نا یہ مشترک ہے، اس کے کئی معانی آتے ہیں. آپ نے تو پڑھ لیا ہوگا کہ انتہائی غایت کے لیے ہے اور تحدید کے لیے ہے، یا مع کے معنی میں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کلمہ الہ یہ کئی معانی میں مشترک ہے. یہاں کون سا ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا، یہاں انتہا کے لیے ہے یا مع کے معنی میں ہے. اسی طرح سے علماء کا اختلاف جو ہے اس اشتراک کی وجہ سے ہے جو لفظ ید میں بھی ہے. کیونکہ لفظ ید جو ہے ابھی میں نے بتایا کہ کبھی کبھی اس کا اطلاق انگلیوں کے پوروں سے لے کر کے بغل تک ہوتا ہے پورا، یعنی انگلیاں، ہتھیلی، بازو، کلائی اور بازو، یہ سب کے سب بغل تک. اور کبھی کبھی اس کا اطلاق صرف جو ہے نا ہتھیلی پہ ہو، کبھی کبھی اس کا اطلاق صرف جو ہے نا کلائی پہ ہو. تو کئی معانی کے درمیان لفظ ید مشترک ہے. فرماتے ہیں وفی اسم الیت فی کلام العرب وذالک، وہ اشتراک یوں ہے کہ حرف الہ کبھی کلام عرب میں غایت پر دلالت کرتا ہے اور کبھی مع کے معنی میں ہوتا ہے. غایت پر دلالت کرے گا تو وہی لمٹ ہے، حد ہے، اس کا مطلب اس کے بعد والا خارج ہے. اور کبھی کبھی مع کے معنی میں آئے گا تو اس کا مع بعد داخل ہو گیا. یوں ہی لفظ ید لے لیجئے، کلام عرب میں 3 معانی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک تو کف پر، ہتھیلی پر صرف، اور ایک یہ کہ کف اور ذراع دونوں پر، اور تیسرا جو ہے نا معنی اس کا ہوتا ہے کف، ذراع اور عضد تینوں پر. تو لفظ ید بول کر کے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ فمن جعل الہ بمعنی مع، تو جن فقہا نے الہ کو آیت وضو میں مع کے معنی میں مانا، یا پھر یہ کہ لفظ ید سے تینوں اعضاء کا مجموعہ مراد لیا، یعنی ہتھیلی اور کلائی اور بازو، اوجب دخولها فی الغسل، تو انہوں نے کوہنیوں کو غسل میں دھونا واجب قرار دے دیا. یہ غسل میں وہ داخل ہے اور اس کا دھونا واجب ہے. جنہوں نے الہ کو مع کے معنی میں لیا اور لفظ ید سے تینوں کا مجموعہ مراد لیا. ومن فہم من الہ الغایہ، اور جن حضرات نے الہ کا معنی مع نہیں لیا بلکہ الہ غایت کے لیے کہ وہاں سے ایک لمٹ متعین کر دی گئی کہ یہاں تک اور اس کے باہر، اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ خارج ہے. اور اسی طرح سے لفظ ید سے مراد انہوں نے صرف ما دون المرفق لیا، کوہنیوں سے پہلے تک، ہاتھ کا اتنا حصہ جو کوہنیوں سے پہلے تک ہے. اور ان لوگوں کے نزدیک فرماتے ولم یکن الحد عنده داخل فی المحدود، حد محدود میں ان کے نزدیک داخل نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے لم یدخلہما فی الغسل، دونوں کوہنیوں کو انہوں نے غسل میں داخل نہیں فرمایا، کیونکہ الہ جو ہے یہاں پر غایت کے لیے، تو غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے جی. اور ید کا معنی یہاں پر ما دون المرفق ہے، کیوں داخل ہوگی مرفق؟ یہ وجہ ہے اختلاف کی. فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ یا خرج مسلم فی صحیحہ عن ابی ہریرہ انہ غسل یدہ الیمنی حتى اشرع فی العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع فی الساق ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ. یہ ایک روایت دیکھ لیجئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جس طرح سے وضو کر رہے ہیں اس میں تو کوہنیوں سے اوپر تک لے جا رہے ہیں، یعنی کوہنی کو شامل کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک میں صاف ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل، مگر انہوں نے اس عمل کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتا ہوا دیکھا، یہ بھی بیان کیا انہوں نے. یہ صرف ان کا عمل نہیں ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی نقل کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے داہنا ہاتھ دھلا اور یہاں تک کہ اوپر کا جو بازو ہے یعنی
کوہنیوں سے اوپر، عضد اسی کو کہتے ہیں، وہاں دھلنا شروع کر دیا، اس کے ابتدائی حصے میں دھلا، پھر بایاں ہاتھ دھلا، اور وہ بھی اسی طرح سے کہ کوہنیوں تک دھلنے کے بعد عضد کا حصہ بھی کچھ ابتدائی حصہ دھل دیا، پھر پاؤں، داہنا پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی کا کچھ ابتدائی حصہ بھی دھل دیا، اور بایاں پاؤں بھی اسی طرح دھلا۔ دیکھیے آپ مرفقین تک محدود نہیں، تک جو ہے نا روک نہیں رہے ہیں، بلکہ مرفقین سے تھوڑا سا اوپر لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاؤں دھلنے میں کعبین تک روک نہیں رہے ہیں، بلکہ کعبین سے تھوڑا اوپر پنڈلی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا عمل ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، ایسا ہی میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ تو اس سے تو صاف بات واضح ہو رہی ہے کہ مرفقین اور کعبین جو ہے نا یہ غسل میں داخل ہیں۔ تو ان لوگوں کا موقف جو ہے نا زیادہ واضح ہو گیا جو لوگ مرفقین کعبین کو داخل مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ حجت ہے لقول من اوجب ادخالها فی الغسل، ان لوگوں کے حق میں جو لوگ کوہنیوں کو جو ہے نا غسل میں داخل کرنا واجب، کہ ان کو دھلنا واجب ہے، ان لوگوں کے فیور میں یہ روایت جاری ہے، ان کی تائید میں، اور ان کے خلاف یہ ہو جائے گی حجت یہ روایت جو لوگ اس کو ساقط کرتے ہیں کہ کوہنیاں داخل نہیں ہیں۔ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل۔ اب جب جو ہے اشتراک والی بات آ گئی کہ الہ کا معنی غایت بھی ہے، الہ کا معنی مع بھی ہے، ید کا معنی کلائی اور ہتھیلی بھی ہے، اور ید کا معنی عضد کو بھی شامل ہے، تو پھر تو دلیل چاہیے نا کہ آخر کون سا معنی متعین ہے۔ یہ حدیث دلیل ہو جائے گی حضرت ابو ہریرہ والی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب لفظ دو معنی میں متردد ہو گیا بالکل برابر برابر اور کوئی مرجح ہے نہیں، تو لازم ہوا کہ ان دونوں معنی میں سے کسی ایک کی طرف نہ جائیں مگر دلیل سے، دلیل ہونی چاہیے۔ فرماتے وَإِن كَانَتْ إِلَى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَظْهَرُ فِي مَعْنَى الْغَایَةِ مِنْهَا فِي مَعْنَى مَعَ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الْيَدِ أَظْهَرُ فِيمَا دُونَ الْعَضُدِ فِيهِ مِنْهُ فِيمَا فَوْقَ الْعَضُدِ، فَقَوْلُ مَنْ لَمْ يُدْخِلْهَا مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَرْجَحُ۔ اب دیکھیے دونوں باتیں سامنے آ گئی ہیں، ایک تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جسے سمجھ میں آتا ہے کہ کوہنیاں داخل ہیں، اور ایک اشتراک لفظی۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک جہت سے ان لوگوں کا قول راجح لگتا ہے جو لوگ اسے داخل نہیں مانتے یعنی کوہنیوں کو، اور دوسری جہت سے ان لوگوں کا قول زیادہ راجح لگتا ہے جو لوگ اسے داخل مانتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر کلمہ الہ وَإِن كَانَتْ إِلَى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَظْهَرَ فِي مَعْنَى الْغَایَةِ، کلمہ الہ غایت کے معنی میں ظاہر ہے، زیادہ ظاہر ہے کلام عرب میں، منہا فی معنی ما، بمقابل اس کے کہ الہ مع کے معنی میں ہو۔ یعنی عربی زبان میں الہ کا لفظ جو ہے وہ مع کے معنی میں آتا تو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مع کے معنی میں زیادہ استعمال ہے۔ کثیر الاستعمال کلمہ الہ جو ہے وہ غایت کے معنی میں، صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ، تو جب بھی الہ لاتے ہیں وہ انتہائی غایت کے لیے الہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مع کے معنی میں بہت کم، الہ کے معنی میں زیادہ۔ تو کلام عرب میں الہ کا جو غالب معنی ہے وہ غایت ہے نہ کہ مع۔ اسی طرح سے لفظ ید، یہ عضد سے پہلے تک کے حصے میں اس کا استعمال زیادہ ظاہر اور غالب ہے، بمقابل اس کے کہ لفظ ید کا معنی جو ہے نا فیما فوق العضد، عضد کو بھی شامل ہو، پورے پورے ہاتھ کو یعنی کندھوں تک۔ تو جب لفظ ید بولتے ہیں تو ہتھیلی اور کلائی
جو بازو کا کچھ حصہ کہنی سے نیچے تک کا ہے، اس میں اس کا استعمال زیادہ ہے، بمقابل اس کے کہ لفظ ید بولے اور پورا کے پورا ہاتھ کندھے تک مراد ہو۔ تو جب کلمہ الہ اور کلمہ ید دونوں کے دونوں کثیر الاستعمال ہیں، اس والے معنی میں جو معنی لیتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرفقین داخل نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھیے تو لفظی اعتبار سے تو ان کا پہلو بھاری ہو گیا، فقول من لم يدخلها من جہت دلالت لفظیہ ارجح، تو ان لوگوں کا قول جو کوہنیوں کو غسل میں داخل نہیں قرار دیتے لفظی دلالت کی اعتبار سے، تو ان کا قول زیادہ راجح ہے لفظی اعتبار سے، لیکن حدیث اور اثر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ کوہنیوں کو داخل قرار دیتے ہیں ان کا قول زیادہ راجح ہے، اسی لیے فرمایا وقول من ادخلها من جہت هذا الاثر ابین، اس اثر کی جہت سے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ لوگ جو کوہنیوں کو شامل کرتے ہیں ان کا قول زیادہ واضح ہے، الا ان يحمل هذا العصر على الندب، مگر یہ کہ اس اثر ابو ہریرہ کو ندب پر محمول کر لیجئے تو پھر جو ہے کہ پھر وہ دلالت زیادہ واضح نہیں رہے گی، والمسألة محتملة كما ترى، اور یہ مسئلہ محتمل تو ہے، مسئلہ محتمل تو ہے دونوں معنی کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرفقین داخل ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرفقین داخل نہ ہوں۔ وقد قال قوم ان الغایۃ اذا كانت من جنس ذی الغایہ دخلت فی وان لم تکن من جنسی لم تدخل فی، ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ غایت اگر مغیہ کے جنس سے ہو، جیسا کہ آپ نے شرح وقایہ میں تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا، امام ظفر کا جو موقف ہے حنفیہ میں اور باقی ائمہ حنفیہ کا جو موقف ہے، دونوں کا کی تفصیل شرح وقایہ میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غایت الہ تو غایت ہی کے لیے ہے، لیکن غایت اگر مغیہ کے جنس سے ہو تو پھر غایت جو ہے نا مغیہ میں داخل ہے، اور اگر اس کے جنس سے نہ ہو تو داخل نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو وہاں لیل داخل نہیں ہے، جیسے غروب آفتاب ہوتا ویسے روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ کوہنیاں اور کعبین یہ دونوں کے دونوں غسل کے وجوب میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، یہ محتمل ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے، اور یہی مختلف فی مسئلہ۔ المسئلۃ السادسہ من التحدید، یہ تحدید جو ہے نا اس کے تعلق سے ایک چھٹا مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سر کے مسح کے تعلق سے، اس سر کا مسح کتنا کرنا ہے، کتنے سر کا مسح؟ فرمایا اتفق العلماء علی ان مسح الراس من فروض الوضوء، اس پر تو اتفاق ہے علماء کا کہ سر کا مسح کرنا وضو کے فرائض میں سے ہے، لیکن کس قدر مسح کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں واختلفوا فی القدر المجزئ منہ، اور علماء کا اختلاف ہو گیا کہ کس قدر مسح ہے جو کفایت کرے، قدر مجزی کیا ہے، کتنی مقدار سر کا مسح کریں گے کہ سر کا مسح ہو جائے گا اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ فذهب مالک الی ان الواجب مسحه كله، وذهب الشافعی وبعض اصحاب مالک وابو حنیفہ الى ان مسح بعضه هو الفرض، فرماتے ہیں کہ امام مالک تو اس طرف گئے کہ پورے سر کا مسح واجب ہے، پورا سر، اور امام شافعی اور بعض اصحاب مالک اور امام ابو حنیفہ اس طرف گئے کہ ان مسح بعضہ هو الفرض، بعض راس کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے بلکہ بعض کا فرض ہے۔ اب یہ تین حضرات یعنی امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، اور بعض مالکیہ، تین طرح کے گروہ ہیں، یہ لوگ کلے راس کا مسح فرض نہیں مانتے بلکہ بعض راس کا مسح فرض قرار دیتے ہیں۔ پھر ان حضرات میں اختلاف ہوا کہ بعض سے کتنا بعض مراد ہے، کتنا بعض؟ ومن اصحاب مالک من حد هذا البعض بالثلث،
بعض اصحاب مالک، امام مالک، یہ اس بعض کی تحدید ثلث سے کرتے ہیں، 1/3 سر. ومنهم من حده بالثلثین، اور بعض مالکیہ 2/3 سر سے تحدید کرتے ہیں. واما ابو حنیفہ فحده بالربع، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح راس کی حد جو ہے ربع سے بیان کی ہے کہ 1/4 سر کا مسح فرض ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آلے میں بھی تحریر فرمائی، فرماتے وحد مع هذا القدر من الید الذي يكون به المسح، اور انہوں نے اس مقدار کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی مقدار کی بھی تحدید کر دی ہے جس سے کہ مسح ہونا ہے. سر بھی ربع راس پر مسح کرنا ہے اور ربع ید سے مسح کرنا ہے. فقال، تو فرمایا ان مسحہ باقل من 3 اصابع لم یجزہ، اگر سر کا مسح 3 انگلیوں سے کم سے کرے گا تو وہ مسح کافی نہیں ہوگا. یہ بحث آپ نے پڑھ لی ہے رد المحتار، در مختار رد المحتار دونوں میں، اور اس میں یہ بھی بحث آئی تھی کہ اگر 3 انگلیوں سے کم، مثال کے طور پر 2 ہی انگلی یا 1 انگلی سے مسح کیا لیکن بار بار پھیرتے رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ کم سے کم 3 انگلیوں کی مقدار استعمال ہو گیا اور ربع راس پر ہو گیا تو پھر کفایت کر جائے گا، ورنہ نہیں. فرماتے امام شافعی فلم یحد فی الماس ولا فی الممسوح، امام شافعی نے تو کوئی لمٹ ہی نہیں رکھی، کوئی حد متعین نہیں کی، بس ادنا ما یقالو علیہ اسم المس کہتے ہیں نا، کم سے کم اتنا کہ یہ کہہ سکیں کہ مسح راس کا معاملہ ہو گیا، چاہے 2-3 بال ہی سے صحیح. تو نہ تو ماسح میں انہوں نے تحدید کی اور نہ ممسوح میں، ہاتھ کے کتنے حصے سے مسح کریں گے، سر کے کتنے حصے پر مسح کریں گے، کوئی لمٹ نہیں. چلیے کہتے ہیں اصل هذا الاختلاف، اس اختلاف کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، فی الاشتراک الذی فی الباء، کلمہ با میں جو اشتراک ہے فی کلام العرب، کہ کبھی کبھی با جو ہے زائدہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی با وسیلے پہ آتی ہے، الصاق کے لیے آتی ہے. تو دیکھ لیجئے با میں جو اشتراک ہے کلام عرب میں، وذالک ان مرۃ تکون زائدہ، کبھی کبھی با زائدہ ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد تنبت بالدہن، تو تنبت بالدہن ایک یہ ہے مجرد، اور ایک قرات ہے تنبت بالدہن، تنبت باب افعال سے، علی قرات من قرأ تنبت بضم التاء کسر الباء، تنبت تا کے ضمے اور با کے کسرے کے ساتھ، انبت ینبت انبات سے. جب انبت ینبت انبات سے اس کو پڑھیں گے تو وہ تو خود متعدی ہے نا، با لانے کی کیا ضرورت ہے، با زائدہ ہو گئی، ایسی صورت میں با کیا ہو گئی، زائدہ. تم بھی تو، اور اگر تم بتو ہے، تم بتو تو با جو ہے تعدیہ کے لیے بھی آتی ہے، تو با جو ہے وہ تم بتو کو متعدی بنا دے گی. تم بتو معنی اگنا، اور تم بتو بدون یعنی تیل لانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بتو اگر مجرد ہے تو با تعدیہ کے لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم بھی تو ہے تو پھر با زائدہ ہے. ہم بتاتے ہیں مرتن تدلو، تو کہتے ہیں کہ با یہاں پر زائدہ ہے تم بھی تو والی تلاوت قرات میں، ومرتن تدل علی التبعیض، اور کبھی کبھی با دلالت کرتی ہے تبعیض پر، جبکہ وسیلہ ہو، جیسے مثال کے طور پر قائل کا قول اخذت بثوبہ وبعضدہ، میں نے اس کے کپڑے کو پکڑ لیا. تو اگر اخذت ثوبہ کہیں گے تو اس کا مطلب پورا کپڑا لے لیا، پکڑ لیا، اور بثوبہ کہیں گے تو اس کا مطلب کپڑے کا کچھ حصہ، اور بعضدہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا بازو کا کچھ حصہ. ولا معنی لانکار ھذا فی کلام العرب، اور اس مفہوم کا تو انکار نہیں ہو سکتا کر سکتے نا کلام عرب میں، یہ تو ہوتا ہی ہے کہ بات تبعیض کے لیے بھی آتی ہے. انی کون الباء مبعضۃ، یعنی با مبعضہ بھی آتی ہے یعنی تبعیضیہ، اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ کوفی نحات کا قول ہے. فمن رآہا زائد، اب دیکھیے 2 قول آ گیا، یا تو با زائدہ ہے یا با تبعیضیہ ہے. جن لوگوں نے با کو زائدہ مانا اوجب مسح الرأس کلہ، انہوں نے پورے سر کا مسح واجب قرار دیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم میں با زائدہ ہے تو وامسحوا رؤوسکم مانا ہوگا، اور جب رؤوس کہیں گے تو پورا سر، پورے سر کا مسح جو امام مالک کا قول ہے۔ تو پھر یہ زائدہ کا معنی کیا ہے کہ زائدہ یہ بالکل لغو ہے؟ فرماتے ہیں معنی زائدتی ہاں ہونا کونہا مؤکدتن، یہاں زائدہ با جو ہے وہ مؤکدہ ہوگی کہ سر کا پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ومن رآہا مبعضتن، اور جنہوں نے با کو مبعضہ یعنی تبعیضیہ مانا، اوجب مسح بعضہ، انہوں نے بعض رأس کے مسح کو واجب قرار دیا، پورے سر کا مسح نہیں بلکہ بعض سر، کیونکہ با وسیلے پہ آتی ہے اور وسیلہ مقصود نہیں ہے، اس لیے اس کے بعض پر مسح کرنے سے بھی کام چل جائے گا۔ فرماتے وقد احتج من رجح هذا المفہوم بحدیث المغیرہ، جن حضرات نے جو ہے نا اس مفہوم کو راجح قرار دیا کہ یہ با جو ہے زائدہ نہیں بلکہ تبعیضیہ ہے اور وسیلے پر با داخل ہوتی ہے، لہذا پورے سر کا مسح مفہوم نہیں ہے بلکہ بعض سر کا مسح مفہوم ہے۔ انہوں نے استدلال حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سے بھی کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ، کہ حضور کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا تو اپنے ناسیہ پر مسح کیا اور امامے پر۔ ناسیہ سر کے مقدم اگلے والے حصے کو کہتے ہیں، دیکھیے پورا سر تو نہیں ہوا نا، ناسیہ تو سر کا اگلا حصہ، چوتھائی سر۔ یہی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کی کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، کیونکہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ حضور کریم علیہ السلام نے ناسیہ سے کم پر مسح کیا ہو، جو امام شافعی کا قول ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ، اور امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں کہ بات جو ہے چونکہ وسیلے پر آتی ہے لہٰذا، اور کبھی زائدہ بھی ہے تو کتنی مقدار سر کا ہاں کی کیا مقدار مراد ہے، اس معنی میں وہ آیت کریمہ مجمل ہے، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے نا یہ اس کے لیے وہ بیان ہے، تو بیان جو ہے نا وہ مجمل سے ملق ہو جاتا ہے، اس لیے وہ آیت کریمہ سر کا مسح فرض قرار دیتی ہے، تو یہ حدیث پاک اس کی تحدید کرتی ہے کہ چوتھائی سر کا ہی مسح فرض ہوگا، کیونکہ اس میں وعلی الامامہ بھی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پورے سر پہ نہیں، ورنہ امامہ کی لفظ کیوں آتا جی؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اخرجہ مسلم۔ وَإِن سَلَّمْنَا أَنَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ بَقِيَ هَا هُنَا أَيْضًا احتمال آخر، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے سے متعلق ہو، پہلی والی عبارت سے، حالانکہ یہاں پہ فل اسٹاپ ہے، تو یہ جو ہے نا اگر پہلے والی عبارت سے متعلق ہے تو یہاں پر یہ ان وصلیہ ہو، اور ان وصلیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ با زائدہ ہے پھر بھی اس حدیث پاک کی وجہ سے جس میں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ناسیہ پہ مسح کیا، اس سے ہم ترجیح دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان شرطیہ ہو، کہ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ با زائدہ ہے یہاں، پھر بھی یہاں پر ایک اور احتمال باقی ہے، اور وہ یہ کہ حل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها، کہ کیا واجب اسماء کے اوائل کو اختیار کرنا ہے یا اسماء کے اواخر کو۔ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس احتمال سے کیا مراد ہے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ حدیث پاک نے ناسیہ، اور ناسیہ کہتے ہیں مقدم راس کو، سر کے اگلے حصے کو، تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر سر کے اگلے حصے کا مسح فرض ہوا، لیکن ایک اور احتمال ہے کہ جب لفظ راس بولیں گے تو مقدم مراد لیں گے یا مؤخر مراد لیں گے، کیا واجب اوائل کو لینا ہے یا اواخر کو لینا ہے، یہ احتمال ہے۔ جب اوائل کو لینا واجب ہے تو ناسیہ پہ کرنا ضروری ہوگا، اواخر کو لینا واجب ہو تو پھر پیچھے کے حصے پر مسح کرنا واجب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، چلیے
فرماتے المسئلۃ السابعہ، چوتھا 7واں مسئلہ جو مختلف فی ہے وہ اعداد کے تعلق سے ہے کہ وضو جو کرنا ہے کتنی بار اعضاء کو دھلنا ہے. اتفق العلماء على ان الواجب من طہارت الاعضاء المغسولہ هو مرۃ اذا اسبغ. علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء مغسولہ، ہاں، جو اعضاء کو دھلنا ہے ان میں جن اعضاء کو دھلنا ہے ان کی طہارت کے معاملے میں واجب یہ ہے کہ ایک ایک بار ان کی طہارت ہو، یعنی انہیں دھلا جائے. اذا اسبغا، جبکہ وہ اسباغ کرے یعنی بالاستیعاب اس عضو کو دھل دے تو ایک مرتبہ دھل دینا ہی واجب ہے بس. و ان الاثنین والثلاث مندوب الیہما، اور دو دو بار اور تین تین بار دھلنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے. لما صح، اس لیے کہ یہ حدیث پاک بطور سند ثابت ہے اور صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، تینوں طریقے سے تو ثابت ہے. تو اگر دو دو بار تین تین بار دھونا واجب ہوتا تو مرتن والی روایت کا کیا کریں گے؟ تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ ایک بار دھلنا ضروری ہے اور دو بار دھلنا اور تین بار دھلنا بہتر ہے. تو دو بار دھلنا یہ افضل ہے اور تین بار دھلنا یہ سنت ہے. فرماتے ولی ان الامر لیس یقتضی الا الفعل مرۃ، اور یہ بھی وجہ ہے کہ امر جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتا مگر ایک بار کرنے کو تک، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ امر مقتضی تکرار نہیں ہے. تو قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھلو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 3 بار دھلو یا 2 بار دھلو یا 5 بار دھلو، بس دھلو ایک بار، تو دھلنے سے بھی ہو جائے گا. ثانی الامر الوارد فی الغسل فی آیت الوضوء، وضو کی آیت میں جو دھلنے کا حکم ہے وہ ایک بار وارد ہوا، وہ جو وارد ہوا ہے امر وہ ایک ہی بار دھلنے سے اس حکم کی بجا آوری ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں تو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ایک بار دھلنا واجب ہے اور 3 بار 2 بار 3 بار دھلنا جو بہتر ہے. اختلاف ہوا مسح کی تکرار میں، واختلفوا فی تقریر مسح الراس، سر کے مسح کی تکرار یعنی ایک بار سے زیادہ کرنا. تو جمہور علماء جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بس اس میں ایک ہی بار مسح کرنا ہے. لیکن امام شافعی اس میں تکرار کو، تسلیس کو مسنون قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں حل ہوا فضیلۃ ام لیس فی تقریر فضیلہ، کہ سر کے مسح کی تکرار جو ہے کیا اس میں کوئی فضیلت ہے یا پھر کوئی فضیلت نہیں ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ انہ من توضأ ثلاثا یمسح راسہ ایضا ثلاثا، جو بھی 3 بار وضو کرتا ہے تو اسے سر کا مسح بھی 3 بار کرنا ہے، یہ سنت ہے اس کے لیے. لیکن اکثر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ مسح کی تکرار میں کوئی فضیلت نہیں ہے، لا فضیلت فی تقریری. تو چلیے یہ تو اختلاف ہو گیا کہ جمہور ائمہ مجتہدین مسح راس میں تکرار کو نہیں مانتے کہ وہ سنت ہو، اور امام شافعی تسلیس مسح راس کو سنت مانتے ہیں. اختلاف کا سبب کہتے ہیں کہ اختلافہم فی قبول الزیادۃ الواردہ فی الحدیث الواحد اذا اتت من طریق واحد ولم یرہا کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ولم یروہا ہونا چاہیے، کہ اس سلسلے میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی زیادت وارد ہوئی ہو جو کہ ایک طریق سے آئے اور اکثر طرق اس کو روایت نہ کریں، تو کیا وہ زیادت قابل قبول ہے یا نہیں. ایک حدیث پاک ہے کئی طرق سے آئی ہے، تو متعدد طرق جو ہے وہ اس زیادت کو روایت نہیں کرتے، لیکن ایک طریق اسی حدیث پاک کی وہ زیادت کو روایت کرتی ہے، تو وہ زیادت قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. امام شافعی اسے قبول کر لیتے ہیں. وذالک ان، دیکھ لیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان اکثر الاحادیث التی روی فیہا، زیادہ تر وہ حدیثیں جس میں 3 بار وضو کرنے کی روایتیں آئیں، وہ حضرت عثمان کی ہوں یا اور لوگوں کی ہوں، لم ينقل فیہا الا انہ مسح واحدۃ فقط، صرف اتنا ہی اس میں مذکور ہے کہ مسح راس ایک بار بس. تمام روایتوں میں
مسح راس ایک بار. لیکن حضرت عثمان کی روایتیں کتنے طرق سے آئی ہیں، تمام میں تو ایک ہی بار مسح راس کا تذکرہ ہے، لیکن ایک سند کی ایسی ہے، ایک طریق فی صفت وضو ہی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے تعلق سے ایک طریق میں یہ آیا ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام مسح براسی ثلاثن، کی سرکار نے اپنے سر کا مسح 3 بار کیا. یعنی بہت سارے صحابہ نے روایتیں کی ہیں، پھر حضرت عثمان کی جو روایت ہے وہ بہت طرق سے آئی، تو تمام صحابہ میں کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ 3 بار سر کا مسح کیا ہو. اور حضرت عثمان کی روایت جو آئی ہیں ان میں کئی طرق ہیں، کسی طریق میں نہیں ہے کہ 3 بار مسح کیا ہو، ایک طریق میں ہے. تو کیا اس طرح سے زیادت کو قبول کریں گے؟ امام شافعی نے قبول کیا ہے. وعضد الشافعی وجوب قبول حاضر زیادت بظاہر عموم ما روی انہ علیہ الصلوۃ والسلام توضأ مرۃ وتوضأ مرتين وثلاثا. یہ جو روایت اوپر آئی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بھی وضو کیا، دو بار بھی، تین بار بھی، اس سے اپنے اس موقف کی تائید کرتے ہیں. وہ یہ روایت میں تو آیا کہ ایک بار بھی کیا آپ نے، دو بار بھی کیا، تین بار، تو یہ والی روایت میں ہے کہ سر کا مسح 3 بار کیا، تو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اسے تائید کرتے ہیں، تائید لیتے ہیں. وذالک ان المفہوم من عموم هذا اللفظ وان كان من لفظ الصحابی هو حمله على سائر اعضاء الوضوء. وہ یوں کہ اس لفظ کے عموم کا، ہاں عموم سے جو بات مفہوم ہے، جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس لفظ میں تو توضأ مرتن کہا، مرتین کہا، ثلاثن کہا، تو جب یہ سب کو شامل ہے، یہ سب کو شامل ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے سب کو شامل، مغسولات ہوں یا ممسوحات ہوں؟ تو اس لفظ کے عموم سے جو بات مفہوم ہو رہی ہے، اگرچہ یہ صحابی کا قول ہے، مگر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ تمام اعضاء وضو پر اس کو محمول کرنا چاہیے، صرف مغسولات پر نہیں بلکہ سر کے مسح پر بھی محمول کرنا چاہیے. تو یہ تو بات ہو گئی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر فرماتے ہیں کہ یہ زیادت جو ہے یہ غریب ہے، الا ان حاصل زیادت لیست فی الصحیح ہے، بخاری مسلم میں ہے نہیں. فإن صحت یجب المصیر الیہا، اگر یہ بطور صحیح سند کے ثابت ہو جائے تو اس کی طرف جانا ضروری ہوگا. لأن من سکت عن شیء لیس ہوا بحجۃ علی من ذکرہ، اس لیے کہ جنہوں نے کسی چیز سے سکوت کیا ہو، تو سکوت جو ہے نا اس کے خلاف حجت نہیں ہے جنہوں نے کسی کو چیز کا ذکر کیا ہو. تو عدم ذکر نہیں ہے، تو سکوت تھوڑی حجت ہے، کسی نے ذکر کر دیا تو ذکر حجت ہے. یہ علامہ ابن رشد جو ہے فرما رہے ہیں. وہ اکثر العلماء اوجب تجدید الماء، ایک مسئلہ ہو گیا، اختلاف بتا چکے. اب دوسری بات کہتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مسح راس کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے. اوجب تجدید الماء لمسح الراس قیاسا علی سائر الاعضاء، تمام اعضاء پر قیاس کرتے ہوئے، لہذا مائع مستعمل سے جو ہے نا وہ ایک عضو دھو چکے، اب دوسرا عضو اسی والے پانی مستعمل سے دھونے نہیں ہو، تو مسح راس کے لیے بھی نیا پانی لینا ضروری ہے. جی ہاں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نیا پانی لینا ہوگا، یا پھر یہ کہ جو تری پہلے سے بچی ہوئی ہے. ہم بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جو استعمالی پانی ہے اسی سے آپ سر کا مسح کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسح جو ہے وہ امرار الید المقتلہ، وہ کہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی تری ہتھیلی میں بچی ہوئی ہے تو اس بچی ہوئی تری کو مستعمل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہتھیلی سے جدا نہ ہو، لہٰذا اس سے اگر سر کا مسح کریں تو مسح ہو جائے گا. وروي عن ابن الماجشون انه قال اذا نفد الماء مسح راسه ببلل لحيته. ہاں، ابن ماجشون سے ایک روایت ہے کہ اگر پانی ختم ہو جائے تو سر داڑھی کی جو تری باقی رہ گئی ہے اس سے سر کا مسح کریں. جی، اور یہی مذہب مختار ابن حبیب کا اور امام مالک کا اور امام شافعی کا. چلیے کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْمَسْحِ. اب مسح راس کی بات آ گئی ہے تو کچھ مزید باتیں کہتے ہیں کہ مسح کے طریقے میں مستحب یہ طریقہ ہے کہ ان یبدأ بمقدم رأسہ، کہ سر کے اگلے حصے سے مسح راس کا آغاز کیا جائے. فیمر یدیہ،
الی قفاہ فیمر یدیہ الی قفاہ، تو بندہ کیا کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے گزارتا ہوا لے جائے کہاں تک؟ قفاہ، کھوپڑی پیچھے، سر کے پچھلے حصے تک. ثم یردہما الی حیث بدأ، اور پھر انہیں واپس لائے اس مقام تک جہاں سے اس نے سر کا مسح شروع کیا ہو. پہلے سر پیشانی کی طرف سے شروع کیا مسح کرتے ہوئے، بالکل پیچھے تک لے گئے، اور پھر کنپٹی کی طرف مسح کرتے ہوئے بالکل سامنے لیتے آئے. علی ما فی حدیث عبداللہ ابن زید الثابت. لیکن فرماتے ہیں وبعض العلماء، بعض علماء اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یبدأ من مؤخر الراس، کہ مسح راس کہاں سے شروع کرے؟ سر کے پچھلے حصے سے. وذلك ايضا مروی من صفت وضوئه علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے وضو کیا، آپ کے وضو کے طریقے میں، یہ بھی ایک روایت سے ثابت ہے، جو کہ حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث پاک ہے، مگر وہ صحیحین میں موجود نہیں ہے. چلیے